سے پہلے جو خدشات مختلف قسم کے پائے جاتے تھے کہ یہ انتخابات اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دہشت گردی ہے، اور وہ خاص طور پر کے پی اور بلوچستان میں ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، شدید سرد موسم ہے، اور فارمر فاٹا جو کہ مرج ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ، وہاں پر پہلی مرتبہ الیکشن ہو رہے ہیں جب سے مرجر ہوا ہے، تو وہاں پر شدید سردی ہے، اور اس طرح کے بے شمار خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ یہ مرحلہ طے ہوا، اور اس میں اگر میں یہ نہ کہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کے بینچ اور یقیناً الیکشن کمیشن نے جس روز رات کو یہ فیصلہ آیا کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدشات دفن ہو گئے۔ اور اس کے بعد جس طرح میں نے گزارش کی کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، اس حوالے سے جو امن و امان کی صورتحال کو موضوع بنانے کے لیے الیکشن والے دن جو لا انفورسنگ ایجنسیز افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا، وہ آپ کے سامنے، اور بہت حد تک اس طرح کے واقعات اس دن کنٹرول کیے گئے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پر بھی بے پناہ الزامات لگائے گئے، لیول پلینگ فیلڈ، دھاندلی اور طرح طرح کے الزامات۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو 35 پنکچر کا الزام کس نے لگایا تھا، اور اس کی آڑ میں جو دھرنے دیے گئے، اس کی آڑ میں جو لانگ مارچز ہوئے، پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی بڑھ ماری گئی اور قبریں کھودنے کا ڈرامہ رچایا گیا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اور پھر 35 پنکچر کا بھی حساب ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے کمیشن نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ الیکشن میں ان میں کہیں دھاندلی نہیں ہوئی، اور اس کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ کو پھر 2018 کا منظرنامہ یاد اچھی طرح کہ کس طرح رات کو RTS کو بٹھا دیا گیا، 66 گھنٹوں کے بعد رزلٹس آنے شروع ہوئے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ شہروں کے رزلٹس تاخیر سے آئے اور دیہاتوں کے رزلٹس فی الفور آنے شروع ہو گئے۔ اور پھر آپ نے پری الیکشن جو انجینئرنگ تھی اور الیکشن والے دن کی جو ریگنگ تھی اور پوسٹ الیکشن ریگنگ، وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ میں قوم کا وقت آپ کے ان کیمراز کے ذریعے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح خواجہ سعد رفیق کے رزلٹ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے کاؤنٹنگ کو روکا گیا۔ میں اپنی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، کراچی میں میرے حلقے میں جو بدترین ریگنگ کی گئی، اس کی کاؤنٹنگ کے لیے چیف جسٹس نے اس زمانے کے ان کو رکوایا۔ تو یہ سارا جو عمل جو دھاندلی کا پچھلے کئی الیکشن کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، اور اگر اس حوالے سے کہا جائے تو کون سا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر میں نے
چیف جسٹس کو مبارکباد اور شکریہ ادا کیا ہے. وہاں پر الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی تحسین اور شکریہ کے مستحق ہیں. اور آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن میں جس دن الیکشن رزلٹس آ رہے تھے اس رات کو یعنی جمعرات کی رات کو تو 10-12% رزلٹس آنے پہ ایک ون سائڈڈ جو ایک شور ہوا اور بتایا گیا کہ آزاد جیت رہے ہیں اور پارٹیاں ہار رہی ہیں. 10-12% کے اوپر ایک رائے قائم کر لینا ایک غیر منطقی بات تھی اور غیر مناسب بات تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں حقائق اگر آپ اس کا آپ سامنا کریں تو جواب آپ کو صاف صاف مل جاتا ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں بیٹھے ہیں جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ میں نے اپنی شکست کو مانتا ہوں، یہ کس طرح ہار گئے. اور ہمارے میں گجرانوالہ میں، شیخو پورہ میں، ادھر ایبٹ آباد میں، جی فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ، یہ ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں PMLN کے، یہ کس طرح ہار گئے. ایک طرف دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور آزاد جیت رہے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرا رہے ہیں. یہ کتنی بذات خود ایک کانٹراڈکٹری بات ہے، متضاد بات ہے کہ دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹس سینئر پولیٹیشینز ہار رہے ہیں. ایبٹ آباد میں مرتضیٰ جاوید عباسی وہ ہارے ہیں، آزاد جیت رہے ہیں اور دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بات کہ جناب کورٹس میں جو کاؤنٹنگ کیا ان کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا تو وہ خالی ہمارے مخالفین کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کی بھی درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے. وہ کورٹس میں گئے ہیں. تو مہربانی کر کے خدارا الیکشن ہو گئے اور یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی PMLN ہے. آزاد امیدوار ان کو آپ گنتے ہیں تو یقیناً ان کا نمبر زیادہ ہے. آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے بالکل، لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں PMLN نمبر 1 ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز ہیں. اور رزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے. تو میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں اب یہ سارا عمل وہاں پر مارج وجود میں آئے گا. اور اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو PTI اسپانسرڈ کہیں یا نان PTI اسپانسرڈ کہیں، اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں. پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جو جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں. وہ ایک پروسیس ہے، اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے. لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو PTI اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں. ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقیناً پر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیل کریں گے. یہ ہے آئینی جمہوری طریقہ. اس کے علاوہ اور کوئی
دوسرا طریقہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اسی راستے کو اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں اس حوالے سے یکسو ہو کر یکسوئی کے ساتھ ہمیں یہ مرحلہ جو آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں اس کو ہمیں طے کرنا ہے. میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ہمیں ایک جھوٹلو کے ذریعے جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر گھراؤ جھراؤ کیا، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کوئی لانگ مارچز کیے. ہم نے یقیناً پارلیمنٹ میں جا کے کالی پٹیاں باندھ کر جو ہمارا حق تھا ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور ہم نے اوتھ اٹھایا وہاں پہ. کون نہیں جانتا کہ وہ تاریخ کا سب سے بدترین بددیانتی سے خیانت سے اس الیکشن کو چرایا گیا تھا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم خدا نخواستہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں گے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہم سول ڈس اوبیڈینس کا ہم قوم کو پیغام دیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چوک میں دھرنے دیں گے اور میلے کچیلے کپڑے لٹکائیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جعلی ڈرامہ رچائیں گے اور قبریں کھودیں گے اور کفن لے آئیں گے. نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا، نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا. اور آج اور ہم نے پھر 4 سال دل جمعی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیشن. اور اس متحدہ اپوزیشن میں PML کے علاوہ پیپلز پارٹی تھی، JUI تھی اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز تھی. ہم نے فیٹف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا. کریڈٹ جس کو بھی جاتا تھا اصل کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا. اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ہم نے یہ فیصلے کیے اور ہم نے باقاعدہ وہاں پر اپنی پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا. لیکن جب ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن اسپیچ اور اس میں جس طرح اس کو حقارت سے ٹکرایا گیا، اس کے اوپر جس طرح فکرے کسے گئے، جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے، اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا، مزید تقسیم در تقسیم ہوگی. اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا کشمیر کا تنازع اور ہندوستان کا حملہ، مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. کشمیر ڈے کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. اور اس طرح دوسرے مراحل جب آئے کووڈ کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. جب پوری قوم کے اوپر کووڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ آور ہو چکا تھا کووڈ، میں اس کا گواہ ہوں. جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کی فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرایا گیا، اس رات ہماری میٹنگ تھی، پوری اپوزیشن وہاں پر موجود تھی. بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے، لیکن 1.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپہ سالار آئے اور وزیر اعظم نہیں آئے. یہ تھا ہتک امیز ان کا رویہ. اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتعال اور بڑھے اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو اور جس سے دوریاں اور پیدا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 4 سال چور دروازے سے وزیر اعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیشن سے سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے. یعنی یہ تھی ان کی روش. کیا اس کو آپ جمہوری روش کہیں گے کہ یا اس کو ایک صریحاً ایک فاشسٹ روش کہیں گے؟ فاشزم، نارسزم یہ کہیں گے اس کو آپ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم جتنے میں سافٹ الفاظ ڈھونڈوں اس سے کم مجھے ڈکشنری میں الفاظ نہیں ملتے. اور پھر اسی طریقے سے جب
2022 अप्रैल में जब एक आईनी तकाजा पूरे करते हुए पूरी मुतहद्दा अपोजिशन ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला किया, तो कितनी सदर पाकिस्तान से लेकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तक किस तरह आइन की धज्जियां उड़ाई गई और किस तरह पाकिस्तान के आइन को पांव तले रौंदा गया। ये बात अब मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कह रहे हैं बिल्कुल। तो ये बात आपके हम सब के सामने है। और किस तरह अपना असेंबली को तोड़ा गया और एक भौंडा 2 जुमले का फैसला देकर डिप्टी स्पीकर अंदर चले गए, स्पीकर चले गए और प्रेसिडेंट ने जनाब असेंबली तोड़ दी चंद मिनटों के अंदर। ये है वो माजी एक भयानक दास्तान जो हमारे सामने है। मगर आज हमें इस मामले को मुत्तहिद होकर संभालना है। 16 माह की बात होती है। मैं कई मरतबा बात कर चुका हूँ, यहाँ पर आपका वक्त ज़ाया करना चाहता, आई वॉन्ट टू अवॉइड रेपिटिशन। मगर ये बात मैं यानी डंके की चोट पर मैं कहता रहूँगा कि हमने रियासत को बचाया, सियासत को कुर्बान किया। वरना पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा दिया था। उसके लिए हमने तमाम काविशें बुरोकार हम लेके आए और इज्तिमाई बसीरत से अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने रियासत को बचाया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बात मैं इसके ऊपर अपनी इब्तिदाइया का मैं करता हूँ उसको इख्तिताम के। एक तरफ इल्ज़ाम लगाया जाता है कि धांधली हुई, हमारे स्टॉलवर्ड्स इलेक्शन हारे, आज़ाद जीते और उसके बाद भी धांधली हुई। केपी में क्या हुआ? मेजॉरिटी आज़ाद की है, तो फिर इसका मतलब कि वो वहाँ पर आज़ाद जो मेजॉरिटी वो धांधली के जरिए जितवा दिए गए। वहाँ पर भी बड़े बड़े बुर्ज उल्टे। सिंध में तो इनका कोई निशान नज़र नहीं आया, बलूचिस्तान में निशान नज़र नहीं आया। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये हमें अगले मरहले में हम दाखिल हो रहे हैं। और मैंने जिस तरह कहा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं बाकायदा ये मैं फिर कहना चाहता हूँ कि अगर ये आज़ाद जो मेंबरान हैं वो अपने आप को चाहे वो पीटीआई लेड आज़ाद मेंबर कहें या जिस तरह भी कहें, बतौर आइन और कानून के मुताबिक वो आज़ाद हैं। अगर वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से बनाएं और चलाएं इस मुल्क के मामलात को और चैलेंजेस को मीट करें। हम बैठेंगे, ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करेंगे। और अगर वो ऐसा उनके लिए मुमकिन ना हुआ तो उसके बाद हम जो हमारी जो पार्टी है वो ऑलरेडी हम इंगेज्ड हैं अपने जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पार्लियामान में जो वोट लेके आए हैं, चाहे वो MQM है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो JUI है, मेरा उनसे भी रब्ता हुआ, और दूसरी पार्टियां हैं। आज ही मेरी बात हुई थी सरदार खालिद मक्सी साहब से बलूचिस्तान में। तो फिर हम इंशाअल्लाह अपना रोल अदा करेंगे, क्योंकि मुल्क को आगे चलना है। जो मुल्क को इसके जो चैलेंजेस हैं, इसके मुल्क को उनके पास जो इसका जो टाइम कम है, चैलेंजेस बेपनाह है। आपका इकॉनमी है, आपकी खारजा पॉलिसी है, आपके लोन्स हैं, जो कर्जे जो आपने पे करने हैं, आपने बिगड़ी मईशत को संवारना है, महंगाई का आपने मुकाबला करना है। अब इलेक्शन में इंतखाबात में हमने एक दूसरे का मुकाबला कर लिया। अब हमारी जंग है महंगाई के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ। इलाज मुआवजा मुहैया करना है, तालीम के मौके मुहैया करने, करोड़ों जवानों को और बच्चों और बच्चियों को उनको जदीद हुनर उनके हाथ में देना है, लैपटॉप्स देने हैं, अमन व अमान कायम करना है, दहशत गर्दी का खात्मा करना है। ये जो मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा, मगर ये जो बातें मैं सुन रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये इट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कि वहाँ पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं एक सूबे में, उन्होंने जोरे बाजू पर वहाँ पर लोगों को पोलिंग स्टेशन पर नहीं आने दिया और वोट डालने नहीं दिया, और एक मखसूस लोगों को वहाँ पर उनको वोट डालने दिया गया। मैं इस इल्ज़ाम तराशी की तहकीक किए बगैर मैं
کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں نے صرف اس حد تک کہا کہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور وہاں پر خوف و راز کا ایک عجیب سما پیدا ہو گیا. پشاور سے لے کر اور برف پوش پہاڑوں تک وہاں پر اپنا دن دہاڑے وہاں پر پولنگ اسٹیشن پر اسٹین گنیں اور بندوقیں وہاں پر آزادانہ اس کا استعمال ہوتا رہا. اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور وہ کون تھا شخص, وہ کون سی تھی حکومت جس نے دوبارہ ان دہشت گردوں کو سوات میں دوبارہ ان کو لا کھڑا کیا, لا بٹھایا. ان کو سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں کس نے جیلوں سے ان کو آزاد کروایا. یہ قوم کو آج اس کا جواب ملنا چاہیے. ورنہ پاکستان میں اپنا ہزاروں اپنا ماؤں, بیٹوں, بیٹیوں اور ڈاکٹروں اور انجینئرز اور سپاہیوں, افسروں, افواج پاکستان, پولیس کے افسروں, لا انفورسنگ ایجنٹس کے نوجوانوں کی شہادت کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا. اور وہ دوبارہ یہ اود کے آیا 2020-21 میں. کون لے کے آیا اس کی؟ اگر جب تک اس کی تحقیق, اس کے رزلٹ سامنے ہے, قوم کو آپ ہمارے ہوش اڑ جائیں گے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کس نے ان کو لا کے بٹھایا واپس. ایک اتنی دردناک کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اب قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت آ چکا ہے. میاں محمد نواز شریف میرے قائد, وہ اس کام کے لیے پوری طرح متحد ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت میں. اور یہ سب سے بڑا نہ صرف چیلنج ہے بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور میاں محمد نواز شریف نے چند دن پہلے بھی 21 اکتوبر کو بھی اس بات کا اعلان کیا کہ اس وقت قوم کو جتنی یکجہتی, یگانگت, یکسوئی, محبت اور پیار بانٹنے کی ضرورت ہے شاید تاریخ میں کبھی نہ تھی. ہمیں دکھوں کو اپنا خوشیوں میں بدلنا ہے, ہمیں رنجشوں کو محبتوں میں بدلنا ہے, ہمیں اختلافات کو مشاورت میں بدلنا ہے, ہمیں تلخیوں کو دفن کرنا ہوگا, ہمیں مل بیٹھنا ہوگا اور مل بیٹھ کر اس ملک کا حل ڈھونڈنا ہوگا. خدا کے لیے, ان دا نیم آف گاڈ, ان دا نیم آف پاکستان, ہم ایک دوبارہ دنیا کو جگہزائی کا موقع ہم دیں گے یا دوبارہ دنیا کو ایک دفعہ دکھائیں گے کہ نہیں, ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے اور ہم آگے اپنا قدم کے ساتھ قدم ملا کر, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم اس ملک کے اندر پاکستان کی چیلنج کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنا کے دم دیں گے. بہت شکریہ. سلمان ایک منٹ جی, ایسے نہیں. سلمان غنی صاحب. دیکھیے کہ پنجاب میں الحمدللہ ہماری میجورٹی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں PMLN کی, اور مرکز میں بطور پارٹی ہم لارجسٹ پارٹی ہیں. اور اب ہمارے آزاد جو ملا کر آزاد جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو ملانا ہر پارٹی کا حق ہے. ملا کر ہم الحمدللہ اس کو 80 ہم پہ جا پہنچے ہیں, 80. اور انشاءاللہ میں کل بھی ملا ہوں, آج بھی ملوں گا اپنا KP سے, پنجاب سے, بلوچستان سے. کل بلوچستان کے جو آزاد امیدوار مجھے آ کے ملے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو 80 ہمارا اس کو ہے. تو وی آر دا لارجسٹ پارٹی. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ یہ سب کچھ تابع ہے آئین, قانون اور جمہور کی طرح. اگر یہ آزاد ممبران جو ہیں اگر یہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو قوم کو دکھا دیں, ہم خوشی سے قبول کریں گے اور بیٹھیں گے اپوزیشن میں بالکل. لیکن اگر نہیں بناتے تو انشاءاللہ ہم اپنا آئینی اور قانونی اور جمہوری رول ادا کریں گے.
देखिए, मुशावरत का अमल जारी है। मैंने मेजॉरिटी बता दी कि पंजाब में हमारी मेजॉरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ ने कौम को बताया कि मेजॉरिटी होने के बावजूद भी मैं मुशावरत करूँगा, और उस मुशावरत के अमल को हम आगे लेके जाएंगे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हम कौम को मुत्तहिद करेंगे और इन ज़ख्मों को इंशाअल्लाह बड़ी मरम के साथ इनको भरेंगे इंशाअल्लाह। इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार प्रेसिडेंट नहीं, वो आइन का प्रेसिडेंट का मैंने गुजारिश, मैं फिर दोबारा अर्ज करता हूँ कि प्रेसिडेंट जब वो आइनी शिक थी तो प्रेसिडेंट इनवाइट किया करते थे जी, वो ख़त्म हो चुका है 18th अमेंडमेंट में। जिस तरह आपने 2018 में देखा, प्रेसिडेंट ने तो नहीं इनवाइट किया था ना, उसी आइनी शिक के तहत अब हाउस खुद अपना फैसला करेगा। कैंडिडेट्स जिस पार्टी को ये होगा कि मैं अपना मेरा पास मेजॉरिटी है, मैं कैंडिडेट फील करता हूँ, उसका हक है। बिल्कुल स्पीकर होगा जी, जी मुझे पता है जी। आइन कहता है कि 21 दिन में, जिस दिन इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो 21 दिन के बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाएगा। ये आइन की ये रिक्वायरमेंट है जी। ये बताइएगा कि आपने माशी गुफ्तगू भी की है, इस वक्त जो सूरत हाल है, पेट्रोल 13 रुपये इजाफा हुआ, अब दोबारा 7 रुपये की समझी गई है, बिजली की कीमतों में 4 रुपये का इजाफा हुआ, गर्मियाँ आ रही हैं, 50 से 60 रुपये का यूनिट होगा बिजली का, तो ये एक सैलाब है, इसको आप रोकेंगे कैसे? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। ये कोई हुकूमत बराए हुकूमत का ये मामला नहीं है। ये पहले पाकिस्तान को बचाने का मामला है और फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का प्रोसेस है। नवाज शरीफ 100% इसमें बिलीव करते हैं, मैं, मेरी पार्टी, और मुझे यकीन है कि दूसरी पार्टियां भी इसी सोच की हामिल हैं। अगर हुकूमत बनाने का मामला हो तो यहाँ पर मैं बैठ के ये इब्तदाइया बयान न करता, फिर मैं कुछ और बयान करता। लेकिन मैं सद के दिल से समझता हूँ कि पाकिस्तान को आज तारीख के सबसे बड़े चैलेंज का सामना है, और अगर हमने इस चैलेंज का सामना मुकाबला करना है तो हमें सद के दिल के साथ अपने वी हैव टू राइज अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अबव आवर ओन पर्सनल एजेंडा एंड ओनली वर्क फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। उसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी होंगी, इसार से काम लेना होगा, बर्दाश्त से काम लेना होगा, हौसले के साथ काम लेना होगा। ये आप जो बात करें, ये मसाइल आने हैं, अगर अभी आए हैं तो क्या हुकूमत बनने के बाद ख़त्म हो जाएंगे? ये तमाम जो लीवर जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके पास ना तेल है ना गैस है, आप इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए अगर आज भी मंडी खुदा ना खास तो ऊपर जाती तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन आपको दिन रात काम करके आपको ऐसे वसाइल पैदा करने होंगे अंदरूनी तौर पर, आपको ऐसे मौके पैदा करने होंगे अंदरूनी तौर पर कि जिससे कि आप न सिर्फ इसकी जो मनफी असरात हैं उनको पर काबू पा सकें, बल्कि आप मस्बत अंदाज में मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकें। नहीं, मेरे इल्म तो नहीं है। आपको खबर पहुंच गई है? चिड़िया ने नहीं दिया आपको ना? देखिए, ये बात कई दफ़ा ये आप सवाल कर चुके हैं, अब उसको दोबारा आप पॉलिश करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल आपको जवाब मिल गया। देखिए, बात यह है कि
یہ ماضی میں بھی اس طرح کے کنسرنز آتے رہے ہیں، اور میں صرف بحث برائے بحث بات نہیں کرنا چاہتا. جو یہاں پر آبزرورز موجود تھے، فافن کی کس حد تک کا اس کی کریڈیبلٹی ہے وہ آپ بہتر جان سکتے ہیں. فافن کے مطابق جن حلقوں پر یہ آبزرورز گئے، میجورٹی وہاں پر یہ آزاد جیتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں. لیکن میں اگر کوئی باہر کا ملک کوئی بات کرتا ہے تو اس کو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بات انہوں نے کی، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ کاش ہم یہ دیکھ لیں کہ غزہ میں جو اس وقت انسانیت سوز جو ظلم ہو رہا ہے، اور 25,000 کے لگ بھگ بے گناہ مسلمان اور وہاں پر رہنے والے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور ہزاروں بچے ماؤں کے گود میں وہ دم توڑ چکے ہیں، اس کے بارے میں بھی دنیا کی ایک رائے ہے. آپ بیٹھیں جی، آپ نے میرا سویٹر پہنا ہوا ہے. آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف، مہربانی آپ جی. نہیں اس نے بات میں پوری کر لوں نا. جب شعر آ گیا نا تو انہوں نے پوچھا بھائی ان کی کرنا، ان کا شعر آ گیا، میں کی کرنا ہوں. ان شعر ہی ان میں کی کرنا ہوں جی. کون جی؟ جی حقیقت ہے بالکل. جی خان صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے جو خان صاحب کی جو بات کی ہے وہ حقائق پر مبنی کی ہے. یا تو مجھے کہہ دیں کہ میں نے کوئی اپنا ان کے اسٹے آرڈر ان کے خلاف نہیں دیا گیا کاؤنٹنگ کے اوپر، اور بعد میں آپ نے دیکھا وہی حلقہ انہوں نے 10,000 ووٹ پہلے 40,000 سے جیتا، پھر اس کے بعد 11,000 ووٹ دوبارہ جیتا انہوں نے. میرے حلقے کراچی میں اس کی ووٹ کاؤنٹنگ رک گئی، مجھے نہیں پتا، اللہ عالم، لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 30,000 ووٹ سے میں جیت گیا تھا. اس طرح کی بدترین دھاندلی ہوئی جنوبی پنجاب میں. ہمارے لوگوں کو میں آپ کو بلا خوف تردید بتاتا ہوں، ان کو دھمکایا گیا کہ چھوڑو پی ایم ایل این اور جاؤ جا کے دوپٹہ پہنو اور جا کے بنی گالا پہنچو. یہ حقائق ہیں. آپ جو بات فرما رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. عدالتوں کو لیٹ دم ڈیسائیڈ. بالکل اگر عدالت انصاف پر فیصلہ کریں گے تو ستائش ملے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل جی. وقاص لیکن وہ شعر والی بات میں نے مکمل اس لیے کی کہ آپ نے آدھی بات چھوڑی تھی. اور پنجابی میں تھا، انہوں نے کہا ان شعر آ گیا، ان میں کی کرنا ہے، ان شعر نہیں کرنا. جی جی یہ بات مجھے بتائیں کہ عوام نے جو 2018 میں عوام نے بیانیہ قبول کر لیا تھا کہ ہم نے کہ شدید دھاندلی ہوئی، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، آخری رات بھی اپنا چھٹیں ہماری کھسکائی گئی، مگر وہ کیا ہوا جس کے کیا کہتے ہیں جی اپنا لاٹھی اس کی بھینس. یہ ہے معاملہ. جی یہ آپ کا فارمولہ ہے؟ اچھا میڈم میں آپ کو ایک دل کی بات کروں، مجھے کوئی ٹرم نہیں چاہیے، مجھے پاکستان کی خوشحالی کی ٹرم چاہیے بس.
میں آپ کی بات کروں. عمر دراز بولنے سوال یہ ہے کہ ایک تو 2018 میں جو کچھ ہوا جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, RTS بند ہوا, اس بار جو ہے ای میکس بند ہو گیا, اس بار بھی سیٹیں نکالنے کا الزام تھا, اس بار بھی وہی الزام ہے. سر کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن کمیشن کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن 2018 سے شفاف ہو گیا ہے؟ دوسرا سوال لینے کا 2 استعفے آئے جہانگیر خان ترین کا اور سراج الحق صاحب کا. آپ نے ایک نعرہ لگایا مسلم لیگ نے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے گے نواز شریف صاحب. اس بار ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹ کا اعلان تو آپ نے کرنا ہے. اگر وہ وزیر اعظم, میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں. جی, اگر وہ نمبر پورا نہیں ہوتا تو کیا آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو بطور صدر اس پوزیشن پر نہیں لے جا سکتے استعفے کے بارے میں؟ یہ ایک تو آپ کا موازنہ جو ہے وہ اپنا میں بڑے ادب سے عرض کروں گا. پہلا آپ کا سوال کے جواب کو کیا پیمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں بھی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے اور اب بھی لگائے گئے, تو کیا پیمانہ ہوگا کہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ایک تو یہاں پر جو انہوں نے خان صاحب نے سوال کیا, میں نے جواب کہ عدالت موجود ہے, اور دوسرا پیمانہ جو کہ آپ کے پاس ہے بطور ایک ریفرنس کے, 2015 میں پریزیڈنٹ علوی کی ٹویٹ آپ اٹھا لیں, اس پہ لکھا انہوں نے, میرے پاس شاید ہوگا, ایک سیکنڈ معافی چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ میں مجھے دے دیں. جی, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا 2015 میں پریزیڈنٹ علوی نے کہ 35 پنکچر کا الزام بے بنیاد تھا, اور مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہے. یہ پر ہے میرا خیال اس میں مجھے اس کو بڑا افسوس ہے. یہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ دیکھیں خان صاحب, آپ دیکھیے ادھر ذرا, یہ دیکھیں میں پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر عارف علوی, it is time to apologize for 35 punctures. Many rumors regarding source of information and content were afloat, and I believed some of them. یعنی معذرت کر رہے ہیں, اپولوجائز کر رہے ہیں, اور یہ ٹائم ہے ان کا 10:35 پہ, اور جولائی 2015 کی تاریخ ہے. انہوں نے بطور صدر تسلیم کیا کہ یہ بہت بھونڈا بے بنیاد الزام تھا 35 پنکچر کا. اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی 2018 میں. اور پھر میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا میری استدعا ذرا سن لیجئے گا. پھر 4 سال میں دیکھیے, 4 سال میں کچھ اگر کارکردگی ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہاں پر اس کا تسلیم کرتا کہ ہاں جی دھاندلی ہوئی, دھاندلی کی پیداوار یہ حکومت آئی, لیکن اس سے واقعی وہ $300 بلین نہیں $3 ارب لے آئے یا $30,000 لے آئے. دھاندلی ہوئی, وہ 1 کروڑ نوکری نہیں, وہ 1,000 نوکری انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے, 5 لاکھ گھر بن گئے. دھاندلی ہوئی, مگر اتنی وہ انڈے مرغیاں جو تھیں وہ انہوں نے دینی تھیں, وہ اتنی تو نہیں دے سکے, وہ اتنی انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, وہ لنگر خانے انہوں نے بنانے کا جو اعلان کیا, وہ اتنے لنگر خانے انہوں نے ملک میں بنا گئے, اور بھوک افلاس اور غربت ختم ہو گئی. تب تو بات تھی. نواز شریف نے 2013 کے الیکشن میں کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, صرف ایک بات کی تھی, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا, میں کوشش کروں گا. وہ رب کو ایسا منظور ہوا, پتہ نہیں کون سے وقت میں نواز شریف نے بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی, جو 7 آسمان کراس کر کے قبول ہو گئی, اور قوم کو 20 گھنٹے کے اندھیرے سے نجات مل گئی. وہ نواز شریف کا دور تھا جب اس ملک میں ترقی اور خوشحالی کے بے پناہ منصوبے آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں. اس کا اس کے مینار نظر آیا آپ کو. وہ نواز شریف کا وہ دور تھا جب سی پیک آیا اور $35 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی. مجھے دھاندلی کی پیداوار حکومت, اگر کرپشن کا خاتمہ, چلو انہوں نے 90 دن کہا, وہ 90 دن چھوڑ دیں, وہ 1 سال میں 2 سال میں کرپشن ختم کر دیتے یا کم کر دیتے تو میں کہتا کہ ہاں جی انہوں نے کرپشن کم کی. مگر اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا
اٹھا لیں ریکارڈ ان کے جو اپنا جو جرمنی کا برلن کا، اس میں کیا کہ 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی، کرپشن پاکستان کی تاریخ کے عروج پر تھی، 141 اس کا CPI تھا CPI، اور جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہ کرپشن کا جو CPI تھا وہ کم ہو کر 117 پہ آ گیا، اور جب دھاندلی کی حکومت دوبارہ آئی تو دوبارہ وہ پاکستان کے عروج پر 117 سے پہنچ کر وہ آسمانوں سے باتیں کرنے کی 140 پہ چلی گئی، اور جب اس خادم کی حکومت آئی 16 مہینے کی، 1 سال اور 4 مہینے کی، 13 پارٹیوں کے اجتماعی قوت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، رحم کیا کہ ہماری جو خطائیں معاف کی، اور یہ دوبارہ 1 سال میں یہ 140 سے 133 پہ آ گئی۔ تو اگر 1 سال کی ایوریج کو لیں وہ 7% بنتی ہے۔ میاں نواز شریف کے زمانے میں وہ کوئی 4.5 پونے 5 سالانہ بنتی تھی، وہ 1 سال میں ہم نے 7% کم ہوئی، اس میں میری کوئی کارکردگی نہیں، میں ایک عاجز خطا کار آدمی ہوں، لیکن کوشش کی 13 پارٹیوں کے ساتھ مل کر کہ کم از کم کرپشن ہو اور ملک آگے چلے۔ تو یہ ہے معاملہ، آج ہمیں آگے چلنا ہے، نہ کہ پیچھے کی طرف دیکھنا ہے۔ گزارش ہے، دیکھیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 2013 میں جب مینڈیٹ آیا تھا تو ہم I'm sorry I have to speak in Urdu, but if you have any question in English, I'll try to answer it. کوئی بات نہیں، کہتی کوئی مسئلہ نہیں، پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت میں اس کا گواہ ہوں، KPK کے ہمارے کچھ زعماء اور کچھ دوسری پارٹیوں کے زعماء، نام میں کیسے کریں، انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے، ہم یہاں پہ اب گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، کوئی ایشو کوئی نہیں ہے، سینٹر میں آپ کی گورنمنٹ میجورٹی ہے، پنجاب میں آپ کی میجورٹی، یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور سچی بات ہے، میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں شہباز ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ PTI نے ہمیں بہت جو کچھ کہا الیکشن کیمپین میں، چور ڈاکو دن رات کہتے رہے، مگر یہ جمہوریت کا حسن ہے، اگر وہ جس طرح میں نے ابھی کہا یہاں پہ، اگر یہ آزاد منچ جو ممبرز ہیں اگر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے بڑے شوق سے بنائیں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں، PTI کو ان کا لارجسٹ پارٹی وہ بنائیں، اگر بنا سکتے ٹھیک، نہیں بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ، میں اس کا گواہ ہوں، خود چشم دید اس میں شامل تھا اس پورے ڈسکشن میں۔ اب آ جائیں آزاد ممبر، جو یہ آئینی حق ہے، اگر PTI کو بعض لوگ ان کی مرضی کے خلاف دوپٹے پہنا کر 2018 میں ان کو جبر کے ساتھ بنی گالا لے جایا گیا، بلاخر آپ یہ تو کہیں گے ان کو ایک قانونی بات تھی، جبر کو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ ایک قانونی بات تھی۔ آج اگر لوگ اپنی خوش دلی سے بلوچستان سے آ کر، KP سے آ کر یہاں پر وہ ہمیں جوائن کرنے کو تیار، تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ باری باری ہو رہا ہے نا جی۔ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن ہم بطور جماعت PMLN، میرے لیڈر نواز شریف
اور یقیناً دوسری پارٹیاں اگر یہ الحاق ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی خلوص دل کے ساتھ شبانہ روز کوشش کریں گے, محنت کریں گے, جان لڑائیں گے پاکستان کی استقامت کے لیے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. اور سب سے بڑا چیلنج یقیناً وہ آپ کو پتہ ہے وہ ہماری معاشی جو اس وقت بدحالی ہے, جو چیلنجز ہیں, اور یقیناً پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام اور امن, اس کے لیے ہم جان لڑائیں گے. اور سب کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم دعوت دیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کے جو چیلنجز ہیں, بیرونی جو چیلنجز ہیں, سب اپنی انا کو ایک طرف رکھیں گے, انا پرستی کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور بغل گیر ہوں گے. اور پاکستان کے لیے یہ ریوڑیاں بانٹنے کے لیے ریوڑیاں ہیں نہیں, کوئی دولت پیدا کرنے کے لیے, غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے جو وسائل پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو ہم دوبارہ جنریٹ کریں اور پاکستان کو دنیا کو دکھائیں کہ یہ ملک ہے, بالآخر یہ بھی جاگ گیا ہے. بالکل. Yeah, I want to be very clear. Let there be no doubt about it, and make no mistake about it. That Pakistan is at a point. Our economy is at a point where we will have to go for another IMF package, and without delay. I want to make it very clear. Whether it's a coalition or some other arrangement, whatever. It is the need of the hour that we have to go for IMF package. There is no escape. There is no alternative to it. And then we should, work hard and strengthen our foundation and work overtime and untiring efforts through sacrifice and hard efforts. Inshallah, God willing, we will find our direction. شکریہ, آپ نے اس کو کوالیفائی نہیں کیا. جی مہربانی, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی. میاں نواز شریف نے کیمپین کو بھرپور طور پر چلایا اور ہر جگہ پہنچے اور انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم نے کینڈیڈیٹس کی تلاش میں بھی اسی کمرے میں آپ جانتے ہیں ایک بھرپور کوشش کی. بھرپور کوشش کی. اب جو عوام نے جو ووٹ دیے وہ آپ کے سامنے ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور اگر یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 2018 میں بھی کیمپین چلی, 2013 کی بھی کیمپین تھی, اور اس کیمپین کو جب سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ 35 پنکچر نہیں لگے, پریزیڈنٹ علوی کی میں نے ٹویٹ پڑھ دی اور ہمیں کس طرح رگیدا گیا, بدنام کیا گیا, اور ہم نے خدمت کر کے دکھائی. 2018 میں تمام تر پروپیگنڈا کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام نے بھرپور ووٹوں سے نوازا. پنجاب میں میجورٹی تھی اور وفاق میں, اگر اب میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید, کہ ہم لارجسٹ پارٹی ہم تھے. آج اس 2024 کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں, یہ میرے پاس مکمل میرے پاس موجود ہیں, پی ایم ایل این کو جو ووٹ ملے
2008 के इलेक्शन में 18 के इलेक्शन में वो थे नहीं सॉरी 2018 में हमें मिले 12.9 मिलियन और 2024 में मिले 14 मिलियन। पीटीआई को मिले 16.9 मिलियन 2018 में और 2024 में मिले उनको 17.8 मिलियन। हमें मिले 14 मिलियन। सुन लें, पीपल्स पार्टी को मिले 6.9 मिलियन 2018 में, अब मिले 8.2 मिलियन। इंडिपेंडेंट जो हैं वो 6.9 मिलियन को मिले। अब अगर आप देखिए ना, वो मैं आईनी बात कर रहा हूँ, जमहूर की बात कर रहा हूँ, कानूनी बात कर रहा हूँ कि अगर आप इन इंडिपेंडेंस को पीएमएलएन के साथ मिला दें जो उनका हक है, तो हमारे जो वोट पड़े वो पीटीआई से किसी सूरत कम नहीं है। अब रही बात कि हमारे जो कैंडिडेट्स हार गए बदकिस्मती से, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई, अल्लाह को मंजूर ऐसा था कि उन्होंने अल्लाह को मंजूर ऐसा था कि और मैं समझता हूं कि इस बात की आप तायीद करें कि एक आला ज़र्फ दिखाया कि जो मैं अपनी शिकस्त मानता हूं और सरदार लतीफ़ खोसा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। यही है स्पोर्ट्समैनशिप, यही है जमहूर। ये नहीं कि मैं जीत गया तो बड़े शफाफ, मैं हार गया तो जनाब 35 पंक्चर और धरने और लॉन्ग मार्चेस और जलाओ घराओ, बस ये फर्क है। पंजाब में तो आपके पास हुकूमत है, बन जाएगी, मेजोरिटी आपने कहा मिल गई, तो बाद में पार्टी के साथ दो आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं। जब तक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से देखिए ये अपना मुलाकात दो हुई हैं बिल्कुल, और मज़ीद चंद होंगी, और जब भी यूँ ही कोई फैसला होता है इंशाअल्लाह कौम के सामने आ जाएगा। मैं फिर आपको कहता हूँ कि वसी तर कौमी मफाद में हमें सबको मिलकर बढ़ना होगा। ये बात वजारतों की नहीं है, मज़े लेने की नहीं है। ये इट्स अ जर्नी ऑफ टीयर्स, ब्लड एंड स्वेट। देखिए 2013 से 18 तक मुझे बता दें कि पीटीआई को किसी ने चूंटी भी काटी वफाक में या यहाँ पर पंजाब में, जहाँ पर हमारा मैंडेट था। 2018 से लेके 2022 तक क्या हुआ वो मैं दास्तान यहाँ पर बयान नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ पर सिंपैथी हासिल करूँ, लेकिन हकीकत ये है कि किस तरह हमें चुन चुन कर दीवार से लगाया गया, किस तरह अदल और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह ऑर्डिनेंस जारी किए गए कि जी रिटायर्ड जजेस लगा दें और इनको सजाएं दिलवाएं और ज़िंदानों के पीछे इनको धकेल दें। किस तरह ख़वातीन के साथ क्या कुछ हुआ, ये और हमने इन तमाम चीज़ों को बड़े अपना सब्र से, तहम्मुल से बर्दाश्त किया। और ये आपके सामने हक़ाइक़ हैं, मैं कोई आराम कहानी तो सुना नहीं रहा। उन 4 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, जाली मुकदमात बनाए गए। मुझे आप बता दें कि मैंने इन 16 माह में कोई एक मुकदमा बनाया हो, किसी को मैंने खुदा न खास्ता किसी की बेटी के साथ ज्यादती होने की दूर की बात है, कोई इजाज़त भी दी हो, कोई इशारा भी किया हो। ये नवाज शरीफ की सियासत नहीं है, ये हमारी सियासत नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ कि दूसरी सियासी पार्टियों की सोच है। ये फासिस्ट सोच है, एक तबाहकुन सोच है, ये डिक्टेटरशिप है। इसका खात्मा जमहूर के जरिए करना होगा। नहीं, हकीकत है ना जी, ये कोई बात
में शामिल हर पार्टी ये चाहेगी कि उनका जो मंशूर है वो इम्प्लीमेंट हो। देखिए कैसे ये कर पाएंगे? देखिए जो मंशूर हमने दिया है, आप जो बात करें वादे जो वादा किया इंशाअल्लाह वो निभाना पड़ेगा। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, नताइज अल्लाह के हाथ में। सलीम शेख साहब नहीं हम खत्म करेंगे। सियासी इस्तेकाम कदूरत नफरत ख़त्म करने का ये अहम तरीन मौका है और हर घड़ी उसका इंतज़ार कर रही है और ये कौम की पुकार है। और उसके लिए हमें, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी ज़ाती अना परस्ती, ये गाली गलोच, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का ख़ात्मा करना होगा और मुल्क को हमें गुलो गुलजार बनाना होगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, मैं बताऊँ आपको। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत मेहरबानी।